الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ رمضان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، اور اس بات پر بھی گفتگو کی تھی کہ کیسے معلوم ہوگا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، رمضان کے مہینے کے داخل ہونے کے ثبوت کے کیا ذرائع ہیں۔ اور بتایا گیا تھا کہ یا تو چاند دیکھ لیا جائے یا اس کی خبر مل جائے، اور یا مہینے کو 30 دن پورا کیا جائے۔ چاند دیکھنے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا پڑھنا ثابت ہے۔ بعض لوگ نہیں جانتے تو چاند کو دیکھ کے کہتے ہیں چاند بابا سلام، نہیں، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب چاند نظر آئے تو اس وقت یہ دعا پڑھی جائے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر برکت اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال۔ اے چاند، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ مسلمان ہمیشہ اس بات کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر موقع پر اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے معبود برحق کو یاد رکھتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو چاند دیکھتے ہوئے بھی یہ کہتا ہے۔ اب آئیے انشاءاللہ ہم دوسرے درس میں صوم کی مشروعیت اور اس کے فضائل و فوائد پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم صوم کا معنی سمجھ لیتے ہیں۔ صوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے رک جانا، کسی چیز سے رک جانا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم علیہ السلام نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اللہ کی خاطر آج صوم رکھا ہے، آج میں بات چیت کرنے سے رکی رہوں گی، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ تو بات سے رکنے کو صوم قرار دیا گیا۔ اور جب شریعت کی زبان میں صوم یا صیام کا لفظ استعمال کیا جائے، صوم اور صیام یہ عربی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوم واحد ہے، صیام جمع ہے، یہ صحیح نہیں۔ صوم اور صیام یہ دونوں مصدر ہے، اور صام یصوم صوما اور صام یصوم صیاما، جیسے قال یقول قولا اور قام یقوم قیاما۔ تو قول جیسے مصدر ہے اور قیام جیسے مصدر ہے، ویسے صوم اور صیام دو مصدر ہے، اور اس کے معنی ہوتا ہے رک جانا۔ اور شریعت کی زبان میں جب بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کی خاطر طلوع فجر صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات سے اور ان تمام چیزوں سے آدمی رک جائے جن سے کہ صوم فاسد ہو جاتا ہے۔ تو صوم توڑنے والی چیزوں سے ایک مخصوص وقت سے مخصوص وقت تک اللہ کی عبادت کی خاطر رک جانے کا نام صوم ہے۔ صوم یہ اسلام کی ایک بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ ایک فریضہ ہے، اور اسلام کا یہ ایسا لازمی حصہ ہے کہ ہر خاص و عام کو اس کی فرضیت کا علم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کے تعلق سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر صوم فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی صوم فرض تھا۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، بچ جاؤ، عذاب سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ تو اللہ نے بچانے کے لیے، تقوی کے لیے یہ صوم فرض کیا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر
فَلْيَصُمْهُ، جو آدمی یہ مہینہ پا جائے رمضان کا تو صوم رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے۔ اور ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز اللہ کے معبود برحق ہونے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی، اور دوسری چیز اقامت صلاۃ، تیسری چیز ادائے زکوٰۃ، چوتھی چیز صوم رمضان، اور 5ویں چیز حج بیت اللہ۔ تو ان بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد صوم رمضان کو بتایا گیا۔ ایک شخص رمضان کا صوم نہیں رکھتا، وہ اسے فرض مانتا ہے کہ اللہ نے اسے مجھ پر لازم کیا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، یا لاپرواہی کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے وہ صوم نہیں رکھتا، لیکن فرض مانتا ہے کہ لازم، یہ میرے اوپر اللہ کی جانب سے فرض ہے، میں غلطی کر رہا ہوں، اپنی غلطی کو وہ تسلیم کرتا ہے، تو ایسا شخص اسلام سے باہر نہیں ہوگا۔ لیکن ایک شخص اگر کہتا ہے اسلام میں صوم فرض ہی نہیں ہے، صوم رمضان فرض نہیں ہے، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ یہاں ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی شخص صوم تو رکھتا ہے لیکن ساتھ میں ایسے اعمال بھی کرتا ہے جن اعمال کی بنیاد پر وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، توحید کے منافی اعمال کرتا ہے، شرکیہ اعمال کرتا ہے، غیر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، غیر اللہ سے فریاد کرتا ہے، قبروں کو سجدہ کرتا ہے، قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے، منتیں مانتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے منتیں مانتا ہے، تو جو شخص شرکیہ اعمال کرتا ہے اس کے صوم رکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ قطعاً نہیں فائدہ ہے، کیونکہ ایمان اور توحید یہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی شرطوں میں سے ہے، اس نے یہ شرط ہی پوری نہیں کی، اس لیے اس کے صوم رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کو سب سے پہلے توحید درست کرنا چاہیے، عقیدہ درست کرنا چاہیے، ایمان درست کرنا چاہیے، تاکہ اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو، ورنہ اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر ایک سوال ہے کہ ایک شخص صوم تو رکھتا ہے لیکن صلاۃ 5 وقتہ کی پابندی نہیں کرتا، ایسے شخص کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا صلاۃ 5 وقتہ کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے اس کا صوم بھی مردود ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے جو شخص ایسا کر رہا ہے وہ بڑی خطرناک غلطی کر رہا ہے، بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، اس لیے کہ توحید کے اقرار کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ صلاۃ کی ادائیگی ہے۔ اور بعض اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص صلاۃ چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلاۃ پڑھنے کو، نماز پڑھنے کو ایک صاحب ایمان اور ایک کافر و مشرک کے درمیان فرق قرار دیا ہے۔ تو یہ شخص بہت خطرے میں ہے، ایسے شخص کو توبہ کرنا چاہیے اور صلاۃ 5 وقتہ کی پابندی کرنی چاہیے، اور صوم کی پابندی کے اللہ نے اسے توفیق دی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اپنی کوتاہی کو دور کرنا چاہیے۔ صوم یہ ایسی زبردست عبادت ہے کہ اس کے بہت سارے فضائل احادیث میں آئے ہیں، ہم چند صحیح احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی حدیث جو متفق علیہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی اللہ کی طرف نسبت کر کے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کے ہر بیٹے کا ہر ایک عمل اس کے اپنے لیے ہوتا ہے سوائے صوم کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صوم ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کے صوم کا دن ہو تو اس دن کوئی بیہودہ بات نہ کرے، کوئی شہوت کی بات نہ کرے، شور نہ مچائے، اور اگر کوئی اسے گالی دے رہا ہے یا اس سے لڑائی کر رہا ہے تو کہہ دے کہ میں حالت صوم میں ہوں، میں روزے دار ہوں، میں حالت صوم میں ہوں، ایک بار نہیں 2 بار کہہ دے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، صائم کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ صائم کے لیے 2 خوشیاں ہیں جنہیں پا کر وہ خوش ہوتا ہے، جب وہ افطار کرتا ہے،
افطار سے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے صوم کی وجہ سے خوش ہوگا۔ یہ حدیث میں نے مختصر طور پر فقط ترجمہ بتا دیا ہے۔ اگر آپ اس حدیث کی تشریح جاننا چاہیں، اس کا معنی، مفہوم اور اس میں کیا فوائد ہیں اور ان میں کیا معانی، اس کے اندر معانی کا دریا موجزن ہے، یہ دیکھنا چاہیں تو اس سلسلے میں ہمارا درس ہے، وہ الگ سے آپ جا کر کے سن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں دوسری حدیث ہم لیتے ہیں جو سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور وہ بھی متفق علیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اس سے قیامت کے دن صرف صوم رکھنے والے ہی، روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس میں دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ سب داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر صوم رکھنے والوں کے علاوہ اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے صوم کے فضائل میں سے یہ بھی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب پانے کی نیت سے رمضان کا صوم رکھا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی یہ حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 وقتہ صلاتیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، البتہ جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو، یعنی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے کفارے کے لیے، اس کی معافی کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے صیام کے فضائل میں یہ حدیث بھی آئی ہے جسے امام احمد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن صوم آئے گا، قرآن آئے گا، اور دونوں اللہ کے بندے کی سفارش کریں گے۔ صوم کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور شہوت کے قریب جانے سے روک دیا تھا، اے اللہ اس کے بارے میں تو میری سفارش قبول کر لے۔ اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ، میں نے رات میں اسے سونے سے روک دیا تھا، یہ رات میں جاگ کے میری تلاوت کرتا تھا، اے اللہ میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صوم اور قرآن ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ رہی حدیث۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رات میں تلاوت کرنا یہ زیادہ باعث ثواب ہے دن کے مقابلے میں۔ صوم کے بہت سارے فوائد ہیں، ہم تیزی سے اس پر گزرتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تقوی کو یہ مزید طاقتور بناتا ہے، اور اس آیت میں اس کا ذکر ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون۔ اور اسی طرح سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے نفس کی تطہیر ہوتی ہے، نفس کی تہذیب ہوتی ہے، برے اخلاق سے، قابل مذمت اخلاق سے، بخل سے، سرکشی سے اس سے پاکی مل جاتی ہے، اور اچھے اخلاق اس کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، صبر و برداشت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جود و کرم اور مجاہدہ، اور چونکہ جب آدمی کھا پی کر کے آسودہ رہتا ہے، سیراب رہتا ہے، پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے، عورتوں سے لطف اندوز ہونے کے اس کے پاس مواقع ہوتے ہیں، تو آدمی سرکش ہو جاتا ہے ساری نعمتیں پا کر کے، لیکن نفس بگڑ جاتا ہے۔ لیکن نفس کو سدھارنا ہو تو نفس کو قابو کرنے کے لیے ان سب ساری چیزوں سے آدمی دور کرتا ہے، اور یقیناً ان سب چیزوں سے وہی آدمی اپنے آپ کو دور کر پائے گا جو اللہ سے ایک بڑے بدلے کی امید رکھتا ہے کہ میں اگر اللہ کی خاطر کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو چھوڑ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے بہت بڑا بدلہ دینے والا ہے۔ اس طرح سے یہ ایمان کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اور صوم کی وجہ سے اطاعت کی محبت پیدا ہوتی ہے، معصیت سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اپنے نفس پر قابو پیدا ہوتا ہے، نفس پہ آدمی کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے شرمگاہ کی حفاظت اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور ایسے ہی اطاعت و فرمان برداری اس کی وجہ سے آسان ہو جاتے ہیں، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، فقراء اور مساکین کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی جب خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے صوم کی حالت میں تو سوچتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں کھانا نہیں ملتا، پینا نہیں ملتا، ان کی حالت کیا ہوگی، تو پھر وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ ایسے لوگوں پر
خرچ کرتا ہے اور اسی طرح سے پرہیز کا عادی بنتا ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے، یہ بات معلوم ہے، اور اسی طرح سے جسم بہت سارے فاسد مادوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو صوم کے فوائد میں ہم نے تیزی سے ذکر کر دیں۔ آپ یہ ساری باتیں تفصیل سے جاننے کے لیے فقہ صیام سے متعلق جو کتاب ہے اس کی طرف رجوع کریں، اور اسی طرح سے اور دوسرے جگہ بھی بحث کر سکتے ہیں۔ اتنا آج کے درس کے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔